اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سورۃ یوسف کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کا بنیادی محور عاقبۃ الصبر، صبر کا انجام۔ اس سورت کے جو بنیادی موضوعات ہے، نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات اور آپ کی دعوت کی سچائی، کہ آپ نے انبیاء سابقین اپنے سے پہلے گزرے ہوئے ایک پیغمبر کے قصے کے تفصیل بتا دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور آپ کی دعوت سچی ہے۔ نمبر 2، حسد کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور حسد وہ سارا کا سارا شر ہی ہوتا ہے، اس میں خیر نہیں ہوتا ہے۔ اور حسد کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان ذلیل ہو جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے ذلیل ہو گئے۔ نمبر 3، عفت اور پاک دامنی کا انجام۔ عفت اور پاک دامنی وہ اونچی صفت ہے جو ایک مخالف و دشمن کے نظر میں بھی انسان کو اونچا کر دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ نے اقرار کیا کہ انک الیوم لدینا مکین امین۔ جب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی تو بادشاہ نے کہا ہمارے ہاں آپ کا بہت بڑا مرتبہ، اونچا مقام ہے۔ نمبر 4، جھوٹ کے انجام کا بیان۔ جھوٹ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹ بولا، انجام کیا ہوا؟ امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی جس کو عام لوگ زلیخا کہتے ہیں، اس نے جھوٹ بولا، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، تو انجام کیا ہوا؟ نمبر 5، تعبیر خواب بتانے کی فضیلت اور اس بات کا بیان کہ کبھی کافر بھی ایک سچا خواب دیکھ لیتا ہے۔ عزیز مصر کافر تھا، اس نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، اسی طرح ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں نے خواب دیکھا، دونوں کافر تھے، لیکن خواب انہوں نے سچا دیکھا تھا۔ تو اس لیے خواب کا دیکھنا یا سچا ہونا یہ کوئی بزرگی کی دلیل نہیں ہے، اور حق پر ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے۔ کبھی کافر بھی سچا خواب دیکھ لیتا ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کا خواب وہ کبھی الہامی ہوتی ہے، بلکہ کبھی احکامی ہوتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہ بمنزلہ وحی کی تھا۔ اور یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ عام لوگوں کے جو خواب ہوتے ہیں، نبی کا خواب تو بڑا اونچا مقام رکھتا ہے، اور وہ سچائی ہوتا ہے، اور وہ بمنزلہ وحی و حکم کے ہوتا ہے۔ کبھی کافر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو جو سوچتے ہیں وہ خواب میں آ جاتا ہے، یا جو دیکھتے ہیں وہ خواب دیکھ لیتے ہیں، اور کبھی اس کے علاوہ ہوتا ہے۔ تو کبھی وہ سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ڈراؤنی خواب دیکھے تو وہ بائیں طرف تذکار دے اور اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا پڑھے، تو خواب کا نقصان نہیں ہوگا اس کو۔ نمبر 6، علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے مطلقاً۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے علوم دیے تھے، یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا علم بھی، اور عزیز مصر کے قانون اور شریعت کا علم بھی۔ اور علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے
کہ اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، ہم علم کے ذریعے جس کی چاہتے ہیں مرتبے بلند کرتے ہیں، اور ہر عالم کے اوپر بڑا عالم ہے، اس سے بڑھ کر عالم ہے، اور سب کے اوپر پھر اللہ کی ذات ہے۔ علم اور حسن کا تقابل کیا جائے تو دیکھو یوسف علیہ السلام حسن کی وجہ سے ابتلاءات کا شکار ہوئے، اور علم کی وجہ سے ان کو چھٹکارا ملا۔ حسن کی وجہ سے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی اور وہ ان کو جیل جانا پڑا، لیکن علم کی وجہ سے باہر آ گئے۔ جب علمی جوہر سامنے آیا تو وہ باہر آ گئے۔ اس لیے علم حسن سے بہتر ہے۔ حسن ایک ابتلاء ہوتا ہے تو لازمی ہے کہ انسان اس میں اس کو ابتلاءات کا سامنا ہوتا ہے تو اس کو اپنے پاک دامنی کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوسی انتہائی خطرناک بات ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ نمبر 8، ابتلاءات کا پیش آنا یہ گزشتہ و پرانی اللہ کی سنت ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کی متبعین کو ابتلاءات کا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 9، عفو و درگزر کی فضیلت کی یہ صالحین کی عادت ہے کہ جب ان کو قدرت ہوتی ہے انتقام کی تو وہ معاف کر لیتے ہیں۔ العفو عند القدرہ، یوسف علیہ السلام کا جب بس چلا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، معاف کر دیا۔ نمبر 10، اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے حکم نافذ کرنے پر غالب ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں اگرچہ مخلوق کچھ اور چاہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی چاہ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام ذلیل ہو جائے اور باپ کے سامنے سے ہٹ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معزز بنایا اور مصر کا حاکم اور وزیر بنایا۔ اللہ غالب علی امرہ۔ مسئلہ توحید اتنا اہم مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے زندان کے پیچھے اس کو بیان کیا، یوسف علیہ السلام نے جیل میں بیان کیا اس کو، لیکن کب بیان کیا؟ جب موقع ملا اور 2 آدمی خواب پوچھنے کے لیے آ جائے۔ اس لیے تبلیغ کے لیے موقع شناسی، مردم شناسی، مزاج شناسی، یہ 3 اہم اصول ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہر جگہ لگے ہوں گے اور ہر وقت اور ہر کسی سے آپ بات کریں گے، یہ نہیں ہے۔ جب ان آدمیوں کی ضرورت پڑی تو ضرورت مند آدمی پھر بات اہمیت کے ساتھ سنتا ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے توحید بیان کی، اور توحید بھی عجیب انداز میں کہ پہلے سوالیہ انداز میں، ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، شرک بہتر ہے یا توحید؟ اس طرح اس صورت میں احسان کا لفظ بار بار آیا ہے اپنے مشتقات کے ساتھ، اس صورت میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ 22 نمبر آیت میں آیا ہے وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔
26 نمبر آیت میں. چھپن نمبر آیت میں بھی آیا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین. 78 نمبر آیت میں. اسی طرح 90 نمبر آیت میں بھی آیا ہے قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یوسف علیہ السلام جیل میں بیماروں کی خبرگیری کرتے تھے، تیمارداری کرتے تھے اور لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اس لیے وہ ان کو محسنین میں شمار کرتے تھے. انا نراک من المحسنین. اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے کئی مرتبہ احسان کا معاملہ کیا. مثلا جیل میں 2 ساتھی تعبیر خواب پوچھنے کے لیے آئے تھے. آیت نمبر 37 و 41 میں اس کا بیان ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر بتانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ احسان کرتے ہوئے ان کو توحید کی دعوت دی. اسی طرح عزیز مصر نے خواب دریافت کی. آیت نمبر 49 خواب کی تعبیر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ قاصالی سے نمٹنے کے لیے تدبیر بھی بتا دی. یہ یوسف علیہ السلام کا احسان تھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو نہیں ڈانٹا، مواخذہ نہیں کیا بلکہ معاف کیا. 92 نمبر آیت. یہ یوسف علیہ السلام کا احسان تھا. اس طرح جو شخص خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا، یوسف علیہ السلام نے 7 سال پہلے ان سے کہا تھا اذکرنی عند ربک. ان سے نہیں کہا یار آپ تو مجھے بھول گئے تھے، آپ کی وجہ سے 7 سال تک میں جیل میں پڑا رہا، سڑتا رہا، ابھی آپ کی ضرورت پیش آئی تو ابھی میرے سامنے آئے. یہ نہیں کہا. یہ سب باتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ یوسف علیہ السلام بہترین اخلاق کے مالک تھے، اور بہترین اخلاق انسان کو ایمان کے اونچے درجے پر لے جاتا ہے، اور یہ ایمان کو اونچا مرتبہ ہے. بہترین انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے، اپنی روح کی قربانی دیتا ہے، اور سعادت اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی. اس طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اندر تمکین دی، حالانکہ وہ اس وقت چھوٹے تھے. وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. یہ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ اللہ نے پہلے دی زمین میں جگہ دینے سے پہلے، اور یہ زیادہ اہم ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر خواب کا ملکہ دیا تھا. اس ہنر کو انہوں نے دعوت اللہ کے لیے استعمال کیا، دنیاوی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا. انسان کے پاس کوئی بھی صلاحیت ہو وہ اللہ کی دین کی دعوت کے لیے اور دین کے لیے استعمال کرے. یعقوب علیہ السلام کے دل میں توکل کی طاقت اور قوت، توکل کے اونچے مقام پر تھے، لیکن اسباب کو نہیں چھوڑا. اور جب ان کو خوف ہوا کہ بیٹوں کو نظر بد لگ جائے گی تو اسباب اختیار کیا. فرمایا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. ایک دروازے سے مت جاؤ. نظر بد انتہائی خطرناک چیز ہے. حدیث میں آتا ہے انسان کو قبر میں
اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتا ہے۔ جب مصیبت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ ختم ہونے کو ہوتی ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا ایمان یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام پہلے سے غمزدہ تھے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ بنیامین بھی مصر میں روک دیے گئے چوری کی وجہ سے، تو یعقوب علیہ السلام کا حسن ظن اور بڑا، فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ ان سب کو لے کر آئے گا۔ اسی طرح عزیز مصر کی بیوی پر مصر کے دوسری عورتوں نے الزام لگایا، وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه۔ اب ان عورتوں نے زلیخا کا نام نہیں لیا، امرأۃ العزیز، زلیخا نام قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں امرأۃ العزیز ہے، بلکہ شوہر کی طرف نسبت کی، امرأۃ العزیز وزیر کی بیوی، کیونکہ اصل مقصود ان کا کیا تھا؟ خبر شائع کرنا، اور جو اونچے مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں، مناصب والے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کی خبریں بہت دلچسپی سے سنتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا، پیارے بیٹے خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بہتر ہو، لیکن بھائی یہ نہیں چاہتا ہے اپنی بھائی کے لیے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اس کو یہ کہا کہ بھائیوں کو نہیں بتانا، کیونکہ باپ بیٹے کے لیے جو خیر چاہتا ہے وہ بھائی نہیں چاہتا ہے۔ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بہتر ہو جائے، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جذبہ نہیں رکھتا ہے۔ واستبق الباب قدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب، سیدہا کہا اس عورت کا سردار، سیدہما نہیں کہا، کیونکہ یوسف علیہ السلام مسلمان تھے، عزیز کافر تھا، کافر کو کبھی مسلمان پر سیادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عفو درگزر کی درخواست نوجوانوں سے زیادہ آسان ہوتی ہے، وہ معاف کرتے ہیں بنسبت عمر رسیدہ لوگوں کے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے معافی کی درخواست کی، یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم، لیکن جب یعقوب علیہ السلام سے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی۔ جب مجرم کو ایک مرتبہ معاف کیا جائے تو بار بار اس کے سامنے گناہ کا تذکرہ کرنا، یہ اس کے اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام اللہ کے احسان بیان کرتا ہے تو فرماتے ہیں وقد احسن بی اذا اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا تو میں دیہات سے لے کر آیا۔ کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی تو اللہ کے احسان تھا، اس لیے کہ بھائیوں کو ایک مرتبہ معاف کیا تھا، دوبارہ ان کو بار بار رسوا کرنا مقصود نہیں تھا۔ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق ہوتے ہیں۔ اس قصے میں بہت سارے فوائد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف علیہ السلام اس کے بھائیوں کے قصے میں عبرتیں ہیں۔ محققین کے لیے جو شخص جتنا غور و فکر کرے گا اس کے سامنے بہت سارے فوائد اور بہت سارے نقطے واضح ہوتے جائیں گے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کی بینائی تیز ہوتی ہے، اور غم کی وجہ سے بینائی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسود وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، لیکن جب مصر سے قمیص لائی گئی اور ان کے آنکھوں پر ڈال دی گئی، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی فارتد بصیرا، پتہ چلا خوشی
کا بینائی کے ساتھ بہت بڑا جوڑ ہے، اور غم کا بھی اس کے ساتھ بہت بڑا جوڑ ہے۔ مکر و فریب عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے یا مردوں کا زیادہ ہوتا ہے؟ عام طور پر تو یہ مشہور ہے، اور لوگ اس صورت سے بھی استدلال کرتے ہیں ان کیدکن عظیم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مکر و فریب مردوں کا زیادہ ہے، کیونکہ مردوں کا مکر و فریب یعقوب علیہ السلام کے کلام سے ثابت ہے، کہا بھائیوں کو خواب مت بیان کرو فیکید لک کیدا، اور عورتوں کا مکر و فریب وہ عزیز مصر کے قول سے ثابت ہے ان کیدکن عظیم، وہ کافر ہے، تو ایک کافر کا قول نبی کے قول کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ نمبر 2، عورت کا جو مکر و فریب ہوتا ہے وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ مرد کا مکر و فریب وہ نقصان پہنچانے کے لیے تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مکر و فریب نقصان کے لیے تھا، عزیز مصر کی بیوی کا مکر و فریب محبت کے لیے تھا، اور عام مشاہدہ بھی یہی ہے کہ مرد ہی عورت کو ورغلاتا ہے اور اس کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے اور پھر اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس صورت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر رونا حق کی دلیل نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے آئے لیکن جھوٹے تھے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان کو 2 نقصانوں کا سامنا ہو، اس میں جو اخف ہے اس کو لینا چاہیے۔ ایک طرف عورتوں کی دعوت زنا، دوسری طرف جیل۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کو ترجیح دی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ صورت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصر اس وقت کتنا فحاش ملک تھا، اس کی عورتیں کتنی بے باک تھی، اور وہ جو عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر عورتیں آئی تھی اور ہر ایک نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی کہ اس کی بات مان لو، اس میں ہر ایک اپنی طرف بھی مائل کر رہی تھی، تو وہ عورتیں کتنی آزاد تھی اور ان کے مرد کتنے دیوس تھے۔ اس طرح اس صورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عہدہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا نہیں تھا، عہدے کا انتخاب کیا تھا۔ بادشاہ نے کہا میں عہدہ دے رہا ہوں، انک الیوم لدینا مکین امین۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا تو اس وقت قادسالی آنے والی تھی، انہوں نے وزارت خزانہ مانگ لی، اقتصاد، اور فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہی اس کو درست چلا سکتے تھے۔ اس لیے عہدے مناصب میں آنا بھی دین ہے، یہ کہنا کہ علماء کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے اور یہ تو صرف مسجد میں رہیں گے، یہ عہدوں پر وزارتوں پر نہیں آئیں گے، یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے ایک وزارت اسلام کی چلائی، حالانکہ بادشاہ کافر تھا۔ سیاست تو انبیاء کی وراثت ہے اور یہ علماء کو ملی ہے اور وہی صحیح طریقے سے اس کو چلا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب کسی کو آپ کے مرتبے کا پتہ نہ ہو تو آپ اپنی تعریف کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی حفیظ علیم۔ ابن کثیر کہتا ہے یجوز للرجل ان یمدح نفسہ اذا جہل مکانہ، آدمی اپنی تعریف کر سکتا ہے جب لوگوں کو اس کی مرتبے کا پتہ نہ ہو۔ اس طرح صورت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شرک کے ساتھ ایمان جمع ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے، اس کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ وہ حج کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک، ہاں تیرا کوئی شریک نہیں ہے لیکن وہ شریک جس کو آپ نے اختیار دے رکھا ہے اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، دہری ہے،
لیکن کچھ لوگ مذہبی ہوتے ہیں، مذہب کے ہوتے ہوئے، مذہبی ہوتے ہوئے وہ مشرک ہوتے ہیں. یعنی مذہبی طبقے میں بھی اکثر لوگ مشرک ہوتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ. قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اکثر مگر شرک بھی کرتے ہیں. یہ لوگ آج بھی موجود ہے. تفسیر روح المعانی لکھتا ہے کہ اس آیت کے مفہوم کو دیکھتے ہوئے، اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتا ہے کہ اس آیت کے نیچے داخل ہوتا ہے ہر وہ شخص جو اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے، اللہ کو خالق بھی مانتا ہے، لیکن ان چیزوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے جو شرک ہوتی ہے. کہتا ہے وَمِنْ أُولَئِكَ عَبَدَةُ الْقُبُورِ، ان لوگوں میں سے وہ قبر پرست لوگ بھی اس میں داخل ہے جو ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ممن هو اعلم بحالہ فیہا، بہت سارے لوگ اس طرح ہے. وہم اليوم اکثر من الدود، اس طرح کے لوگ کلمہ گو مشرک، کلمہ بھی پڑھتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں، یہ کیڑوں سے زیادہ ہے. تو مذہبی طبقے میں بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات اولیاء کو دیتے ہیں. آج بھی کہتے ہیں اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، یہ بابا بخار کا ہے، یہ اولاد کا ہے، اور یہ فلاں مرض کا ہے، یہ فلاں مرض کا ہے، یہ فلاں مرض کا ہے، یہ فلاں مرض کا ہے. تو یہ شرک ہے. سورت کے آخری آیت سے پہلے یہ قصہ خواب سے شروع ہوتا ہے. رأیت 11 کوكبا، اور تعبیر خواب پر اس کا اختتام ہوتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیوں کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ یعقوب علیہ السلام کو ان کے ساتھ محبت زیادہ تھی. ایک تو وہ چھوٹی اولاد، وہ 10 بھائی، اور یہ 2، وہ بڑے یہ چھوٹے. یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل سیرت کے مالک تھے، حسن صورت اور حسن سیرت کے. اس لیے یعقوب علیہ السلام کو ان کے ساتھ محبت زیادہ تھی. اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ اولاد کے درمیان برابری کرنا چاہیے محبت میں بھی، کیونکہ یہ ان کے آپس میں حسد کا ذریعہ بنتا ہے. اور انہوں نے اپنے باپ کو کہا ان ابانا لفی ضلال مبین حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا فجاءہم نصرنا. اس آیت کا ترجمہ اور سیدھا سادہ مقصد یہ ہے کہ یہ آیت تسلی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے آنے میں تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام مایوس ہو گئے اپنی قوم کی ایمان لانے سے، اور اتباع الرسل نے یہ گمان کیا انہم قد کذبوا کہ انبیاء علیہ السلام کو مدد کے وعدے میں ان سے جھوٹ بولا گیا ہے. تو اتنے میں اللہ کی مدد آ گئی. تو عبارت اس کی یوں ہو گئی فتراخا نصرہم حتی اذا استیأس الرسل من ایمان قومہم وظنوا اتباع الرسل انہم قد کذبوا. اتباع الرسل نے یہ گمان کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو جھوٹ بولا گیا ہے اللہ کی طرف سے مدد کے وعدے میں، اتنے میں ہماری مدد آ گئی. یہ وہ چند فوائد تھے یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلق جو بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ بہت معمولی حصہ ہے. جتنے بھی انسان اس میں غور و فکر کرے گا تو نئی نئی جہتیں سامنے آئیں گی.